بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اینڈ رسپیکٹڈ آڈینس، حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک، بڑا حساس موضوع لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت دور حاضر میں ہم لوگ جو نیا سال مناتے ہیں اور اس موقع پر ہم جو طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، اسلامک شریعہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے؟ میرے عزیزو، 1 جنوری کے اندر جتنے خرافات کیے جاتے ہیں اور جتنی واہیات اور فحاشیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے فائر ورکس ہوتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، شراب و شباب کی منڈیاں جمتی ہیں، اس چیز کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام اس چیز کے بارے میں کیا کامنٹ کرتا ہے؟ آج ہم اس کو جانیں گے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیے، اس چیز کو، نیا سال کو جو ہم لوگ فیسٹیول کا طرز دے کر اس کے اندر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو تہوار کا نام دے کر ہم اس کے اندر جشن مناتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں بتائیے، تابعین کے زمانے میں تابعین نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں بتائیے، سلف صالحین نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے؟ اگر ہم پوچھیں گے تو آپ ضرور اس چیز کو نیگیٹیو کے اندر آنسر دیں گے، نیگیٹیو کے اندر آپ جواب دیں گے کہ نہیں، صحابہ نے اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کیا، تابعین اور تابعین نے اس چیز کو نہیں منایا، سلف صالحین نے اس چیز کے اندر جشن نہیں منایا۔ تو ہم پوچھتے ہیں تو آپ پھر کیوں اور ہم کیوں آتش بازیاں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس کے اندر فائر ورکس کرتے ہیں؟ ہم اس کے اندر کیوں طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، آج اس دور میں جب 31 دسمبر کی شب یعنی رات کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت 12 بجنے کی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، اور جو ہی 12 بج جایا کرتا ہے تو طرح طرح کے خرافات، ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں، آتش بازیاں ہونے لگتی ہیں، قمقمے جگمگانے لگتے ہیں، فائر ورکس ہونے لگتے ہیں۔ بتائیے اس چیز کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے آقا، آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ پھر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میسیج کو کیوں فارگیٹ کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اولاً تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جس نئے سال پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کو ہم فیسٹیول کا نام دے کر اس کے اندر جشن مناتے ہیں، یہ تو ہمارا سال ہے بھی نہیں، یہ تو ہمارا مہینہ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسی بھی تاریخ ہے، یہ عیسائیوں کا دیا ہوا ایک تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیا تھا، جس کو اسلامی اور ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اسلامی تاریخ پر ہی تو تمام احکام شرائع کو جاننا ہے، اسی کو رکھ کر کے ہم احکام شرائع بہت ایسے ہیں جس کو ہم قمری تاریخ کے ذریعے سے، ہجری تاریخ کے ذریعے سے ہم انجام دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ بھی ایک اسلامی تاریخ ہے، ہم رمضان کے روزے والے فرائض انجام دیتے ہیں، وہ اسلامی تاریخ کی وجہ سے دیتے ہیں۔ ہم حج والے اتنے بڑے فرائض کا انجام دیتے ہیں، وہ اسلامی تاریخ کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت انسان اگر قمری تاریخ کو بھول جائے، اسلامی تاریخ کو بھول جائے، پورے انسان اگر بھول جائیں، پورے مسلمان بھول جائیں، تو تمام لوگ مجرم قرار پائیں گے، کیونکہ تمام احکامات جو ہیں، احکام شرائع میں سے بہت ایسے احکام ہیں جن کا جاننا قمری تاریخ پر موقوف ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت ہمیں انگریزی تاریخ معلوم ہے، لیکن بہت ایسے افراد ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، اسلامی تاریخ کے بارے میں بالکل ایلیٹریٹ اور ناواقف ہے۔
اس لیے میرے عزیزوں ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، یہ تو بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت ہیپی کا کوئی مقام نہیں ہے میرے عزیزوں، کیونکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے یہ وقت کا مجموعہ ہے، کہ انسان کے لیے ٹائم ایک نعمت ہے اور نعمت کے زوال پر ہیپی نہیں منایا جاتا، وہ تو ایک افسوس کا مقام ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہم ہیپی اور خوشی مناتے ہیں اور اس چیز کو ہم فیسٹیول کا درجہ دے کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، تہوار کا نام دے کر اس کے اندر جشن مناتے ہیں۔ میرے عزیزو کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کسی ریلیجن کی تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اسکالرز نے لکھا ہے، اسلامک اسکالرز نے لکھا ہے کہ اس وقت نیا سال منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ کرسچنز کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کے تشبہ کرتے ہوئے ہم نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں تو میرے عزیزو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار جو ہے کرسچنز میں ہو جائے۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے اور ان طرح طرح کے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔